دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ جب بات ایسی ہی ہے تو کیوں نہ کہہ دوں میں مولانا عباس صاحب محتمم مدرسہ کے لیے کہ جگر کے زخم سارے گن رہا ہوں، میں جگر کے زخم سارے گن رہا ہوں، میں اب چھت پر ستارے گن رہا ہوں، محبت، رنگ، خوشبو اور اندھیرا تیرے اس گھر کے منظر کے سارے نظارے گن رہا ہوں۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ حضرت کی آمد ہی اجلاس کے لیے سند کامیابی اور کامرانی ہے، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی القسطاس العدل بالرومیہ، ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى إِمَامِنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبۃ الجعفی الیمانی البخاری رحمہ اللہ تعالی، ومتعنا اللہ تعالی بعلومہ وإیاکم آمین۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، سامعین حضرات،
اور معززہ موقرہ دینی ماں بہنیں اور طالبات، معلمات، فارغات، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عزیز کے ختم کرنے کی سعادت سے نوازا۔ 27 طالبات امسال فارغ ہو رہی ہیں، اور فراغت کا معنی یہ ہے کہ وہ اب دینی کاموں میں اور دینی خدمتوں میں ایک نصاب سے فارغ ہو کر لگ جائیں گی۔ علم ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ مصروف رہتا ہے۔ علم کی جستجو ہر آن اور ہر لمحہ ہے۔ فراغت سے پہلے بھی تھی، فراغت کے بعد مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا، منہومان لا یشبعان، دو قسم کے لالچیوں کا پیٹ نہیں بھرتا، منہوم العلم و منہوم المال، مال کے طلبگار کا مال سے پیٹ نہیں بھرتا، علم کے طلبگار کا علم سے پیٹ نہیں بھرتا، یہاں تک کہ ان کے اوپر قبر کی مٹی ڈال دی جائے، اس سے ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے تو آج ملے جلے جذبات ہیں۔ ایک خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب کو اختتام پذیر کرنے کا موقع آیا۔ دوسرا غم ہے کہ کل یہ درس اب بند ہو جائے گا، یہ جو انوار اور یہ جو رحمتوں کی بارشیں ہو رہی تھی وہ نہیں ملیں گی، یہ اساتذہ کی جو صحبتیں تھیں وہ نہیں ملیں گی، یہ مدرسے میں رہنا نہیں ہوگا، جدائی کا وقت آ گیا، اب جانے کا وقت آ گیا۔ آپ رہنا بھی چاہیں تو مدرسے والے نہیں رکھیں گے، آپ کو خمار فراغت دے کر روانہ کر دیں گے کہ جاؤ اب تمہارے سامنے ایک سمندر ہے، اس سمندر سے فائدہ اٹھاؤ، اس سمندر میں تیرنا ہے، اس میں تمہیں علم کے موتی بکھیرنے ہیں۔ ماں باپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی بیٹیاں درس نظامی سے فارغ ہو رہی ہیں۔ تو دو قسم کی باتیں جمع ہو گئی، خوشی کی بھی غم کی بھی۔ غم جدائی کا ہے اور خوشی اختتام کی ہے۔
کتاب تو اصل درسگاہ میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک سبق باقی رکھا جاتا ہے۔ یہ اس لیے باقی رکھا جاتا ہے کہ آخری اور اختتام بخاری کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن کریم کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس طرح ختم بخاری شریف پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سید جمال الدین ایک محدث ہیں، وہ اپنے چچا سید اصیل الدین رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مختلف پریشانیوں کے موقع پر تقریباً 120 مرتبہ بخاری شریف کا ختم کیا اور دعا کی، اور اللہ نے یہ ہر موقع پہ میری دعا کو قبول کیا۔ عرب میں جنگ چل رہی تھی، اس موقع پر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں ختم بخاری ہوا اور جنگ کے بند ہونے کا اعلان ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کشتی کے اندر بخاری شریف کو رکھ دیا جائے وہ کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی، اور میں عرض کرتا ہوں جس شخص کی زندگی میں بخاری شریف کی احادیث پر عمل آ جائے اس کی کشتی بھی دنیا میں ڈوبنے سے بچ جائے گی اور آخرت میں پار لگ جائے گی۔ وہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بھی حدیث درج فرمائی، پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کیا، اور اس کے بعد حدیث کو لکھا۔ اس کی عبقریت جو ہے، احادیث کو لانا، باپ کو لانا، کتابوں کو لانا، اس میں اتنی زبردست ترتیب رہی ہے کہ علامہ بلخونی رحمت اللہ علیہ نے یہ تمام ترتیب جو ہے کتاب کی شکل میں چھاپی ہے، اور یہ علامہ بلخونی رحمت اللہ علیہ معمولی شخص نہیں ہے۔ ابو عمر حفص بلقینی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ فرمایا بڑا عبقری رنگ اختیار کیا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتب، اپنے ابواب اور احادیث کی ترتیب میں، اور آج تک احادیث اور ابواب کی ترتیب میں اور ابواب پر بحث کرتے کرتے لوگ تھک گئے ہیں، لیکن علماء نے لکھا کہ ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابواب، یہ روضہ رسول اور منبر رسول کے بیچ کی جو جگہ ہے اس میں بیٹھ کر لکھے ہیں۔ ترتیب کو ملحوظ رکھنے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے کتنی محنت کی، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے
کہ ایک ایک رات میں 20 مرتبہ اٹھ کر چراغ جلاتے تھے امام بخاری اور لکھتے تھے ترتیب کو. یہ اخلاص کی وجہ سے بخاری شریف آج بھی باقی. اس کا بہت لمبا نام ہے، اس کو مختصراً بخاری کہہ دیتے ہیں، ورنہ نام لمبا ہے. جیسے مشکل الاثار کا نام بڑا لمبا ہے لیکن تحاوی کہہ دیتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابتدا میں، انتہا میں، ابواب میں بڑی ترتیب کو مد نظر رکھا ہے اور اس میں بڑی باریکیاں پیدا فرمائی ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک باب پڑھا ہے. یہ باب اصل میں کتاب التوحید کا ایک حصہ ہے. کتاب التوحید کے بارے میں اختلاف رہا ہے. اختلاف یہ رہا ہے کہ کیا عنوان صرف کتاب التوحید ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. نمبر 1، بعض حضرات نے تو کہا کہ صرف کتاب التوحید ہے. دوسرے حضرات نے کہا کتاب الرد علی الجہمیت یہ ہے. اور حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیت یہ دو کو ملایا ہے اور ایک کتاب بنائی. جمہور محدثین کے نزدیک کتاب التوحید آخری کتاب ہے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتاب الاعتصام بالکتاب والتمسک بالسنت یہ آخری کتاب ہے اور یہ کتاب التوحید اس کا تکملہ ہے. جیسے بدء الوحی یہ مقدمہ ہے اور کتاب الایمان یہ پہلی کتاب ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتنی کتابیں پیش کی ہیں؟ ایک قول کے مطابق 98 کتاب پیش کی ہے، ایک قول کے مطابق 97 کتاب پیش کی اور 98واں تکملہ پیش کیا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کتاب التوحید کو آخری کتاب مانا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب الایمان میں بھی توحید ہے اور اخیر میں بھی توحید ہے، کیونکہ ایمان نام ہے توحید کا. یہ بھی توحید وہ بھی توحید، تو تکرار ہو جائے گا کہ دو باب جو ہے مکرر لائے، دو کتابیں مکرر لائے. اس لیے تکرار سے دور رہنے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ اعتصام بالکتاب والسنت یہ آخری باب ہے، آخری کتاب ہے. اور
کتاب التوحید اس کا تکملہ ہے۔ لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، کتاب التوحید سے شروع کر کے کتاب التوحید پر ختم کیا۔ کتاب الایمان توحید کلی کا نام ہے، اور یہاں توحید جزوی کا بیان ہے۔ تو اب جو ہے مناسبت ہو گئی اور تکرار نہیں رہی، کیونکہ ایمان کے ماتحت اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، کتابوں کو ماننا، یہ تمام چیزوں کو ماننا ہے۔ تو کلی توحید کا بیان تو کتاب الایمان میں ہے، اور جزوی توحید کا بیان جو ہے وہ کتاب التوحید میں ہے۔ اس لیے اب ٹکراؤ نہیں رہا۔ یہ توحید کیا چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرمایا ہے، اور ان کی اس بات کو ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ توحید نام ہے عدم حدث کا۔ حدث کسی چیز کے ہو کر ختم ہو جانے کو کہتے ہیں، حدوث کی ضد ہے توحید۔ اور توحید انفرادیت پر دلالت کرتا ہے، وحدانیت پر دلالت کرتا ہے، یکتا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کتاب التوحید میں کیا بیان ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جتنے فرق ضالہ ہیں ان تمام فرق ضالہ کی تردید کی ہے اپنی پوری کتاب میں۔ شیعہ کی بھی تردید کی ہے، خوارج کی بھی تردید کی ہے، معتزلہ کی بھی تردید کی ہے، کتاب الایمان میں مرجئہ کی بھی تردید کی ہے۔ سب کی تردید الگ 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 کتابوں میں کرتے آئے ہیں۔ جتنے فرق ضالہ ہیں ان تمام فرق ضالہ اور گمراہ فرقوں کی تردید کی، اور کتاب التوحید میں کس کی تردید کی؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قدریہ کی تردید کی، اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ وغیرہم میں معتزلہ مراد ہے، اور کتاب التوحید میں جہمیہ کا بھی رد کیا ہے۔ جہمیہ یہ ایک فرقہ تھا، اب نہیں ہے، لیکن پہلے ایک فرقہ تھا، فرقہ ضالہ، جس کی سربراہی کر رہا تھا جہم ابن صفوان۔ سن 128 کے اندر ایک سازش کے اندر مار دیا گیا۔ تو وہ اللہ کو تو مانتا تھا، توحید کا تو مقر تھا وہ، لیکن وہ اللہ کی صفات متعددہ کا منکر تھا۔ وہ یوں کہتا تھا کہ اگر میں باری تعالیٰ کی الگ الگ صفات کو مانوں گا تو 99 اللہ ماننا لازم آئے گا، اور اللہ ایک ہے، لہذا ایک اللہ کو تو میں مانتا ہوں لیکن صفات کے تعدد کو نہیں مانتا ہوں۔ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باری تعالیٰ کی جتنی صفاتیں، صفات ذاتیہ، صفات افعال،
ان تمام کو بیان کیا ایک ایک کتاب التوحید کے باب میں، اور جو صفات کے منکر ہیں جیسے کہ معتزلہ بھی بعض صفات کے منکر ہیں ان کا رد کیا ہے۔ کان کھول کے سنو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری اپنی کتاب میں جتنے فرق ضالہ ہیں ان تمام فرقوں کی تردید کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہر زمانے میں گمراہ فرقے آتے رہیں گے، اور ان گمراہ فرقوں کی تردید کی ذمہ داری علماء کی رہے گی۔ ہر زمانے میں علماء کو گمراہ فرقوں کی تردید کے لیے دلائل کی روشنی میں، اور وہ دلائل کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ۔ فرق کتنے ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ 72 فرقے ہیں، اور 73واں اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے۔ شرح عقیدت الطحاوی میں حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ نے فرق ضالہ جو ہیں وہ 7 بیان کیے ہیں، جن میں معتزلہ، خوارج، شیعہ، مرجیہ، قدریہ، جبریہ، کرامیہ اور جہمیہ۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے جو ہیں 6 یا 7 جو فرقے ہیں ان کے 12 شاخیں ہیں، تو اگر 6 فرقے مان لیے جائیں تو 12 شاخیں ہر ایک کی ہے، 72 ہو گئے، اور 73ویں نمبر پر آتا ہے اہل سنت والجماعت، حق والوں کی ایک جماعت ہے۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ان کی تردید فرمائی۔ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ تردید فرماتے ہی رہیں گے۔ پوری کتاب التوحید کے اندر جتنے صفات ہیں اللہ کی، جیسے سمیع ہونا، بصیر ہونا، کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی، جیسے علم ہے، احاطہ ہے، قدرت ہے، حیات ہے، سماع ہے، بصر ہے، ارادہ ہے، یہ تمام باری تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ ذاتی صفات کس کو کہتے ہیں؟ ذاتی صفات وہ ہیں کہ باری تعالیٰ ازل سے لے کر ابد تک اس سے متصف ہیں، وہ صفات۔ نمبر 2، صفات ذاتیہ وہ ہیں کہ اس کے عدم سے باری تعالیٰ متصف ہو ہی نہیں سکتے۔ مثال جیسے علم باری تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن باری تعالیٰ کی طرف عدم علم کی نسبت جائز ہی نہیں ہے۔ عدم علم سے اللہ متصف نہیں ہے، علم سے متصف ہیں۔ صفات افعال جیسے خالق ہونا، رازق ہونا، یہ سب باری تعالیٰ کی افعالی صفات ہیں۔ پھر 2 صفات کی قسم اور بھی ہیں، صفات اکرام اور صفات جلال۔ جیسے سبحان، یہ باری تعالیٰ کی صفات جلال میں سے ہے، اور قرآن کریم میں ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ 2 باری تعالیٰ کی صفت ذکر کی، جیسے حمد یہ باری تعالیٰ کی صفات اکرام میں سے ہے۔ بعض صفات ثبوتی ہیں اور بعض صفات سلبی ہیں۔ ثبوتی صفات
جیسے باری تعالیٰ کا رازق ہونا، خالق ہونا، یہ ثبوتی صفات، اور سلبی صفت جیسے سبحان اللہ، لم یلد ولم یولد، لا ضد لہ ولا ند لہ، یہ تمام باری تعالیٰ کی سلبی صفات ہیں۔ صفات پر کافی تفصیلی بحث جو ہے وہ کی گئی۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی بخاری کا جلسہ کیا ہے، یہ بدعات کہاں سے لائے؟ لیکن اکثر مشائخ نے اپنی کتابوں کے اختتام پر اجلاس کیے ہیں، اختتامی اجلاس منعقد کیا ہے، جن میں سر فہرست حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں۔ انہوں نے جب کتاب 12 جلدوں میں فتح الباری ختم ہوئی تو قاہرہ میں دعوت عام کی، اور قاہرہ کے باہر بہت بڑا شامیانہ لگایا گیا، اور اس کے اندر طرح طرح کے میوجات، مٹھائیاں، کھانے رکھے گئے، اور کئی دنوں تک دعوت دی، کئی اونٹ ذبح کیے، اور تقریباً 500 دینار کا خرچہ کیا۔ 500 دینار کتنے ہوتے ہیں موجودہ زمانے میں، گن لیجئے گا۔ فتح الباری فروخت ہوئی، اور بولی گئی کہ کون فتح الباری خریدے گا۔ 300 دینار کے اندر فتح الباری بکی۔ تو اختتامی جلسے ہوتے ہیں، اور اختتام کے موقع پر جلسوں کا ثبوت ہے۔ کتاب التوحید کی بات چل رہی ہے، تو ایک تو کتاب التوحید ہے، دوسرا ہے رد علی الجہمیہ، جہم ابن صفوان کے عقیدے کی تردید، اور اس کے ضمن میں اور جتنے لوگ صفات کے منکر ہیں اللہ کی، ان تمام کی بھی تردید۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لگاتار باب لائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لگاتار باب لائیں گے۔ یہ جو آخری کتاب کتاب التوحید ہے، اس میں کتنی حدیثیں ہیں معلوم ہے؟ 245 حدیثیں لائے، اور 36 کے قریب تعلیقات ذکر کر دی۔ 245 حدیثوں میں باری تعالیٰ کی صفات کا اثبات کیا ہے، اور منکرین کی تردید کی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے۔ تردید کرتے ہیں تو دلیل کی روشنی میں تردید کرتے ہیں۔ ہم لوگ کسی کی تردید کرتے ہیں تو ہاں نہ کے اندر کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے۔ امام بخاری کے پاس کتاب اللہ کی دلیل بھی ہے اور سنت کی دلیل بھی ہے، دونوں دلیلیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ احادیث جو ہے ایک سازش ہے قرآن کو ختم کرنے کی، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن کو ختم کرنے کی سازش نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ثبوت کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیات لاتے ہیں اور احادیث بھی لاتے ہیں اور باب بھی لاتے ہیں، تو اس کے لیے آیتیں تلاش کرتے ہیں۔ حدیث یہ قرآن کریم کا بیان ہے، بغیر حدیث کے قرآن کریم کا سمجھنا مشکل ہے۔ 58 باب قائم کیے ہیں، آخری کتاب ہے کتاب التوحید یا رد علی الجہمیہ، دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ جہمیہ کا رد کرتے ہیں اور توحید کا اس بات کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہیں اور ان کی متعدد صفات ہیں، اور وہ تمام صفات کو ماننا پڑے گا۔ جیسے ایک آدمی کے اندر کئی صفات ہوتی ہیں، بھئی ایک آدمی حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، قاری بھی ہے،
مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، قاضی بھی ہے، تمام خوبیاں ایک آدمی کے اندر جمع ہو گئی، اتنی صفات۔ صفت کیا ہے؟ ذات کی پہچان کا طریقہ ہے۔ ذات کی پہچان جو ہوتی ہے وہ صفت کے ذریعے سے ہوتی۔ اس بنا پر اللہ تعالی کی شؤون بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے ترمذی شریف کے اندر 99 نام جو صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کی وہ آئیں، اور وہ صفاتی نام اگر کوئی یاد کر لے اور روزانہ اس کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ جہم ابن صفوان کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تشبیہ اور صفات کا اتنا انکار کیا ہے جہم ابن صفوان نے کہ قریب تھا کہ وہ اللہ کا انکار کر دے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے جہم ابن صفوان کا۔ جہم ابن صفوان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہم ابن صفوان یقیناً کافر ہے، اس بنا پر کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے لمبے مناظرے کے بعد جہم ابن صفوان کو خطاب کر کے کہا اخرج عنی یا کافر، اے کافر تو میرے یہاں سے نکل جا۔ اور کفر ظاہری بات ہے کہ امام صاحب کی زبان سے نکلا، اس لیے حقیقت میں کفر جہم ابن صفوان کا ثابت ہے۔ اب بڑوں کی جو تحریریں ہوتی ہے اور تقریریں ہوتی ہیں ان میں شروع میں اور آخر میں مناسبت ہوتی، یہی تقریر کا کمال ہے۔ ایسا نہیں کہ شروع کہیں سے کیا ختم کہیں جا کر کیا۔ کمال یہ ہے کہ شروع میں اور آخر میں ربط ہو، مناسبت ہو۔ تحریر بھی ایسی ہونی چاہیے کہ شروع میں اور آخر میں گہری مناسبت ہو، تو یہ جو ہے فصاحت اور بلاغت کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ پہلے تو کتاب کی آپ کو میں مناسبت بتاؤں گا، اس کے بعد باب کی مناسبت بتاؤں گا۔ سب سے پہلی کتاب لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدء الوحی۔ کیوں لائے؟ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی کتاب اور پہلا باب بدء الوحی یعنی وحی کی ابتدا۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے نبی پر، جو پیغامات آتے ہیں اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کا آغاز یہ گویا دین کی بنیاد ہے، اس لیے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے مدار کو بیان فرمایا۔ دین کا مدار کس پر ہے؟ وحی پر ہے، اور وہی من گھڑت چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والی چیز ہے، اسی سے دین بنتا ہے۔ لہذا ہمارا دین وہی پر دار و مدار رکھتا ہے، من گھڑت قسم کا دین نہیں ہے کہ جو آیا اسے دین بنا دیا، بلکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ وہی ہے۔ جو پورا دین تیار ہوا ہے وہ وحی کی روشنی میں تیار ہوا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک مصدر ہوتا ہے، ایک ثمرہ ہوتا ہے۔ مصدر وحی ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ مصدر نیت ہے، وہ بات بھی ابھی تھوڑی دیر سے کرتا ہوں۔
تو بدال وحی سے دین کی بنیادوں کا وحی پر مبنی ہونا بتایا ایک. پھر پہلے نمبر کی کتاب کتاب الایمان ہے. ایمان میں یقین اور عقیدے کی درستگی بتلائی کتاب الایمان میں، اور ایمان کی جتنی محنتیں ہیں عقیدوں کی، اس کا تعلق جو ہے توحید کے ساتھ. اخیر میں کتاب لائے ہیں کتاب التوحید. گویا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ایمان کی ضرورت ہے، اور یہ ایمان کے بعد اخلاق ہے، اعمال ہے، تمام افعال ہیں. یہ تمام انجام دینے کے بعد اخیر میں دنیا سے جائے تو توحید چاہیے. بغیر ایمان کے اگر دنیا سے گیا تو جتنے اعمال کیے ہیں سب اکارت اور بیکار ہو جائیں گے. تو گویا کتاب الایمان سے شروع کیا، بدء الوحی کو مقدمہ قرار دیا، اور اخیر میں جا کر فرمایا کہ مرنے کے وقت تمہارا ایمان برقرار رہنا چاہیے، تو تمہارے اعمال جو کیے ہیں وہ تمام کام آئیں گے. انما الاعتبار بالخواتیم، اعتبار جو کیا جاتا ہے وہ خاتمے کا کیا جاتا ہے. یہ مناسبت ایک مناسبت ہوئی. کتاب التوحید کی کتاب التوحید سے اب حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے. پہلی حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں حدیث النیہ، غور سے سنو. اور آخری حدیث لائے ہیں حدیث التسبیح. حدیث النیت سے شروع کیا اور حدیث التسبیح پہ ختم کیا. ایک مناسبت یہ، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اعمال کا مبدا، کوئی بھی عمل ہم کریں گے تو نیت سے شروع ہوگا. عمل کی بنیاد نیت ہے. جب بھی کوئی آدمی کام کرتا ہے تو پہلے ارادہ کرتا ہے. ارادہ کر کے چھوڑ دینے سے کام نہیں چلے گا، بعد میں اعمال کرتا ہے. آگے اعمال بتائے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سب اعمال بتائے. فرمایا نیت کر لینے کے بعد اعمال، اور اعمال بھی ہو گئے، نیت بھی درست ہو گئی، تو آخر میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک مبدا، ایک منتہا. مبدا ہے نیت، منتہا ہے وزن. آخر میں وزن کیا جائے گا اعمال کا. اس بنا پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آخر میں باب قائم کیا وزن کا، کہ سب سے آخر میں کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا جائے گا. تو گویا مبدا نیت ہے، منتہا وزن ہے. دو ہو گئی مناسبت. نمبر 3، امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیتوں میں اخلاص ہو. خالی نیتوں کا اخلاص کافی نہیں ہے. آگے جا کے اتباع سنت، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لائے، اور یہ بتایا کہ نیت کے ساتھ عمل جو ہے وہ اگر سنتوں کے مطابق ہوگا تو وزنی ہوگا. اس لیے آخر میں اعمال کے وزن کی بات کہی. نمبر 3، اخلاص سے نیت سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے.
اس لیے فرمایا کہ پہلے اخلاص لائے اور اخیر میں اعمال کا وزن لائے، اور بتایا کہ اعمال وزنی کب ہوں گے؟ اعمال وزنی جب ہوں گے جب تمہارے عمل میں اخلاص ہوگا۔ تو گویا اخلاص سے شروع کی بات کو اور اخلاص پر لا کر ختم کر دیا، ایمان سے شروع کیا، ایمان پر لا کر ختم کر دیا، نیت سے شروع کیا اور وزن پر لا کر ختم کر دیا، اور اخیر میں حدیث لائے تسبیح کی۔ یہ حسن اختتام ہے، اخیر میں تسبیح والی حدیث لائے۔ ایک لطیف بات بتاؤں آپ کو، نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی آخری سورت سورہ نصر ہے۔ سورہ نصر میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ قرآن ختم ہو رہا ہے تسبیح پر اور اللہ کی تحمید پر۔ تسبیح جو ہے وہ ایک شان ہے اللہ کی، تنزیہ۔ تسبیح دلالت کر رہی ہے، علماء سنیں غور سے، تسبیح دلالت کر رہی ہے تنزیہ پر، اور حمد دلالت کر رہی ہے اللہ کی تنویہ پر، اور سبحان اللہ العظیم کے اندر عظیم دلالت کر رہا ہے عظمت پر۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تنزیہ، تنویہ اور تعظیم، یہ تین چیزوں پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تسبیح اور تحمید پر قرآن کو ختم کیا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہاں یہ دو چیزوں کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز جب شروع کرتے ہیں تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو وہ انتہا وہاں بیان فرمائی، یہ ابتدا ہے نماز کی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تسبیح کی حدیث کیوں لائے؟ بتانا چاہتے ہیں کہ مجلس کے اختتام پر تسبیح ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے اپنی کتاب کے اختتام پر تسبیح رکھی، اس طرح تمہیں اپنے مجلس کے اختتام پر تسبیح رکھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں ہم بیٹھ گئے وَكَسُرَ فِيهِ اللَّغَةُ، اور اس کے اندر زیادہ گفتگو ہو گئی، بات چیت ہو گئی، تو جب مجلس سے اٹھے تو پڑھنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جب امام بخاری یہ چاہتے ہیں کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جتنی سیئات اور جتنی لغزشیں اس مجلس کے اندر ہو گئی، پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ تمام لغزشوں کو درگزر فرما دیں گے۔ تو اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب اس کو پڑھنا چاہیے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو وہ حدیث بھی لانی چاہیے، حدیث نہیں لائے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ غالباً امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو کڑی شرائط ہیں ان شرائط پر پوری نہیں اترتی، اس بنا پر وہ نہیں لائے۔ اور وہ حدیث جو ثابت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو لائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 3 اساتذہ سے سنی ہے۔ ایک زہیر ابن حرب، ان سے بھی یہ سنی ہے تسبیح کی حدیث۔ دوسرا قتیبہ ابن سعید، یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کئی استاد ہیں۔ تیسرے نمبر پر احمد ابن اشکاب سے یہ حدیث سنی۔ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ سب سے اخیر میں ملاقات ہوئی احمد ابن اشکاب سے امام بخاری کی، اور یہ حدیث سنی، اس بنا پر اس کو اخیر میں درج فرمایا ہے۔ اس سے پہلے قتیبہ ابن سعید اور زہیر ابن حرب سے یہ روایت سنی تھی، اور اخیر میں احمد ابن اشکاب کے ذریعے سے یہ حدیث سنی، اس بنا پر اس کو سب سے اخیر میں لائے۔ اب ایک لطیفہ سنو، وہ یہ ہے کہ اگر کسی مرنے والے نے مرتے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ارے بھائی وہ تو حدیث میں یوں فرمایا تھا کہ من کانا آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کا تو آخری کلام سبحان اللہ و بحمدہ رہا، تو یہ جنت میں جائے گا۔ کہو سبحان اللہ کا اگر تجزیہ کیا جائے تو نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، لہذا سبحان اللہ العظیم پڑھ کر دنیا سے جانے والا بھی جنت کا مستحق ہے۔ اس بنا پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو آپ کی زبان پر تھا اغفر یا کریم، اغفر یا کریم، یہ بھی کلمے کا مصداق ہے، زبان پر کلمہ طیبہ گویا کے جاری۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کی زبان پر آیا اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں آسمان والے رفقا کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس کے سلسلے میں 5 اقوال علماء نے بیان فرمائے کہ رفیق اعلیٰ سے کون مراد ہے۔ خیر بہت سے لوگوں کو نیند بھی ذرا آ رہی ہے، اس لیے میں بات کو مختصر، اور بیچارے لوگوں کو کیا ہمارے علماء بھی سونے لگے ہیں، اس لیے میں بات کو مختصر رکھتا ہوں۔ ابھی تو بات اصل میں شروع بھی نہیں ہوئی، ابھی تو تمہید چل رہی۔ باب قول اللہ تعالی، تو اتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ توحید کے بارے میں جہمیہ متردد ہیں، ان کی تردید کرنے کے لیے کتاب لائے ہیں۔ علامہ ابو یعقوب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری کتاب جو ہے کتاب الالہیات کے قبیل سے، علم کلام والے ایک کتاب تحریر کرتے ہیں، اس کا نام کتاب الالہیات۔ کتاب الالہیات میں کیا آتا ہے؟ کتاب الالہیات میں قیامت، مرنے کے بعد جینا، حشر، نشر، جنت، جہنم، میزان، حساب، یہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب التوحید کے اندر کتاب الالہیات کا ایک جھلک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔
کتاب الالہیات لکھی. علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اس آخری کتاب میں تلاوت اور متلو دونوں کے درمیان کا فرق جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ جہمیہ کا رد کرنا چاہتے ہیں. بعض حضرات نے کہا جہمیہ تو توحید کو تو مانتے ہیں، پھر ان کی کیا تردید کریں گے؟ کہ وہ صفات جس کو وہ نہیں مانتے اس شان کے مطابق ماننا چاہیے، ان کی تردید کرنا ہے، ان چیزوں کی تردید کرنا ہے. اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ در حقیقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ توحید معنوی اعتبار سے ایمان ہے، اور ایمان پر انسان کا خاتمہ ضروری، ورنہ اعمال اکارت اور رائگان اور بیکار ہو جائیں گے. اس بنا پر آخری باب جو ہے یہ لائے ہیں. اب اس میں معتزلہ نے انکار کیا ہے، وزن اعمال کے وزن کا انکار کیا ہے. اعمال کا وزن نہیں کیا جا سکتا. معتزلہ کی بات بہت لمبی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات. معتزلہ ایک جماعت ہے، اب نہیں رہی، پہلے تھی، ابھی ان کی روح بھٹک رہی ہے. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن نہیں کریں گے. امام بخاری کہتے ہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ انکلوڈ ہیں، الگ نہیں ہیں. باری تعالیٰ کی صفات کو باری تعالیٰ کی ذات سے الگ تصور نہیں کرتے، اور ہم الگ باور کرتے ہیں. لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ تمام باری تعالیٰ کی صفات باری تعالیٰ کی شان کے مطابق ہوگی. باری تعالیٰ یکتا ہیں، اور باری تعالیٰ کی صفات اس کے اعتبار سے بھی باری تعالیٰ یکتا ہیں. صفات میں بھی اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور باری تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور وزن قیامت کے دن کیا جائے گا، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. کیوں کیا جائے گا؟ قرآن میں ہے. قرآن کی آیت تلاش کرتے ہیں، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ، یہ کلیئر آیت ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چھوڑ کر سورۃ الانبیاء کی 47ویں نمبر کی آیت کو منتخب کیا ہے. اور وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ آیت کریمہ پیش کی، اور ثابت یہ کیا ہے کہ باری تعالیٰ اقوال کا وزن کریں گے. اقوال میں وزن ہوتا ہے، جب اقوال میں وزن ہوتا ہے تو اعمال میں بھی وزن ہوگا. کون سے قول کا وزن ہے؟ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. دیکھیے دو کلمے بڑے پیارے ہیں اللہ کو. خفیفتان علی اللسان، ادائیگی کے اعتبار سے آسان ہے، سہل الادا ہے. ثقیلتان فی المیزان، اور میزان کے اندر انتہائی وزنی. اب یہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہر ایک کا سبحان اللہ کہنا یکساں نہیں ہے. سبحان اللہ ایک بزرگ آدمی کا ہے، ایک متقی پرہیزگار، اس کا وزن الگ ہے. اور ایک آدمی ایسے ہی چلتے چلتے سبحان اللہ پڑھ لے، اس کا وزن الگ ہے. تو فرماتے ہیں یہ تو جو متبع سنت ہے اور سنتوں کا پابند ہے، ایسا شخص اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو اس کی تسبیح کا بہت زیادہ وزن ہوگا. تسبیح کیا ہے؟ زبان سے نکلنے والی چیز ہے. جب اس کا وزن ہو سکتا ہے تو نماز کا وزن نہیں ہو سکتا ہے.
روزے کا وزن نہیں ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزوں کا وزن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ چونکہ اعمال جو ہیں وہ عارض ہیں، یعنی دو زمانے میں نظر نہیں آتے. صبح میں نماز پڑھی، ابھی آپ سے پوچھا جائے کہ لاؤ نماز دکھاؤ، دکھا سکتے ہیں؟ اس کو ذرا آسان کر کے سمجھو. پھول نظر آتا ہے، پھول میں سے خوشبو بھی ہم کو محسوس ہوتی ہے، لیکن کوئی کہے خوشبو دکھاؤ، خوشبو دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے. جیسے خوشبو نہیں دکھا سکتے، اس طرح سے نماز جو ہے وہ بھی نہیں دکھا سکتے. تو اس کا وزن کیسے کریں گے؟ جب نظر ہی نہیں آتا تو وزن کیسے کریں گے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ وزن نہیں نظر آتا اور نہیں کریں گے. یہ بتاؤ کہ قرآن کی آیت کا کیا کریں گے؟ وزن نہیں کریں گے، نظر نہیں آتا تو کیسے کریں گے؟ بھئی اللہ قدرت والے ہیں، وہ کسی طرح سے بھی کر لیں. اگر ایک مرتبہ مجھ سے کہا جائے کہ تم دکھاؤ تو میں معذوری ظاہر کروں گا کہ بھئی میرے سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تو قدرت والا ہے، وہ تو کوئی بھی امپاسبل چیز کو پاسبل کر کے دکھا سکتا ہے. نماز کا بھی وزن کیا جائے گا، روزے کا بھی وزن کیا جائے گا، کیونکہ قرآن شریف کی آیت ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ان ترازو لگایا جائے گا، دو پلڑے ہوں گے، ایک لسان ہوگی، لسان، دو پلڑے، یہ سب مل کر کے بنتی ہے ترازو. لیکن آخرت میں جو ترازو میں وزن کیا جائے گا اس کا جوہر مولانا بابا میاں کیا ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. یہ جوہر نہیں بتایا جا سکتا. جوہر کے بارے میں فرمایا کہ توقف اختیار کیا جائے. کون سے جوہر کا ہوگا یہ ترازو؟ لوہے کا ہوگا، تانبے کا ہوگا، سونے کا ہوگا، نہیں معلوم ہم کو. اور میزان کتنا بڑا ہوگا؟ ایک روایت سلمان فارسی کی ذکر کی، ایک روایت عبداللہ ابن عباس کی ذکر کی. یہ حضرات کہتے ہیں کہ ترازو کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کے ایک کونے کے اندر آ جائیں گے. اور ترازو ہوگا. اب مولانا آپ یہ بتائیے مجھے کہ ترازو ابھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو اس کے بارے میں رائے یہ ہے علماء کی کہ ترازو کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں کف لسان کیا جائے، خاموش رہا جائے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہے، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ قائم کریں گے. وَنَدَعُ کہ معنی ہم قائم کریں گے. اب یہ ندعو جمع کا صیغہ مولانا بابا میاں کیوں لائے؟ جبکہ قائم کرنے والے خالی اللہ ہیں، جمع کیوں لائے؟ اس کا قاعدہ سنو. قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی شان رافت اور شان رحمت بیان فرماتے ہیں تو واحد متکلم کا صیغہ لاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنا جلال، کبریائی اور عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں جمع کا صیغہ لاتے ہیں. یہاں وزن کی بات کہی ہے اور یہ میزان بہت بڑا عظیم ہے، اس بنا پر ندعو کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا، اور مفسرین نے الگ الگ معنی اس کے بیان کیے ہیں. واو کے بارے میں بحث ہوئی ہے کہ واو کیا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ واو مستانفہ ہے، واو مستانفہ ہے. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ ایک میزان نہیں، کئی میزانیں قائم کریں گے. موازین جمع میزان کی،
اور بعض حضرات کہتے ہیں موزن کی، اور بعض حضرات کہتے ہیں موزون کی، لیکن یہ جو ہے میزان کی جمع ہے، جمہور کی رائے صیغہ جمع کا تفخیم شان کے لیے لائے ہیں۔ یہ میزان اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ کروڑوں میزانیں اس کے اندر آ جائے، اس بنا پر اس کے لیے صیغہ جمع کا لائے۔ فخر الدین رازی نے کہا کئی میزانیں ہوگی، امت موسیٰ کی میزان الگ، امت عیسیٰ کی میزان الگ، امت مسلمہ کی میزان الگ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، نماز کے لیے الگ، افعال کے لیے الگ، افعال قلوب کے لیے میزان الگ، افعال جوارح کے لیے میزان الگ، الگ الگ میزانیں قائم ہوں گی۔ لیکن جمہور کی رائے اماد الدین ابن کثیر نے فرمایا ایک ہی میزان ہوگی اور سب میزانوں کا خلاصہ اس کے اندر کر کے رکھ دیا جائے گا، ایسی ایک میزان اللہ تعالیٰ۔ اب یہ میزان کس کے پاس ہوگی؟ کون اٹھائے گا یہ میزان؟ ایک رائے یہ ہے کہ میزان کا قبضہ اللہ کے پاس ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا بیدہی المیزان، اللہ کے ہاتھ میں میزان ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو میزان کا کام سونپا جائے گا، میکائیل علیہ السلام اندر جو ہے اعمال ڈالیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام آپ کی طرح کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ میری امت کا کیا ہو رہا ہے، انسانیت کا کیا ہو رہا ہے۔ یہ اخیر میں کھڑے ہو کر، کنارے پر کھڑے ہو کر اپنی پوری ذریت کا حال حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے۔ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ۔ اب عقلی اعتبار سے اپنے ذرا دیکھ لیں کہ اعمال کا وزن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو مان لیا کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، کیونکہ اقوال کا وزن کر سکتے ہیں تو اعمال کا وزن کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بات تو ثابت ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے آنکھ میں، کان میں، زبان میں، دماغ میں ترازو لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے گردے کے اندر بھی ترازو لگائی۔ گردہ جو ہوتا ہے نا ہمارا، اس کے اندر بھی ایک ترازو لگائی ہے اللہ نے۔ وہ ترازو میں تول کر کون سی چیزیں جسم کے باہر ڈالنی ہیں اور کون سی جسم میں رکھنی ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے اسپتال میں کڈنی کے اسپیشلسٹ سے پوچھا کہ بھئی جب ہارٹ بنا سکتے ہیں، فلاں بنا سکتے ہیں، گھٹنے بنا سکتے ہیں، تو آپ لوگ گردہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ فرمایا دو وجہ ہے۔ گردے کے اندر ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے، وہ ترازو تولتی ہے کہ کیا چیز اندر رکھنا ہے، کیا چیز باہر پھینکنا ہے۔ وہ ہم سے نہیں بن سکتا، اس بنا پر گردہ نہیں بنا سکتا، باقی سب بنا کے رکھ دیں گے ہم لوگ۔ جب کوئی تقریر کرتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھاری تقریر۔ بھئی کون سے ترازو میں وزن کیا آپ نے کہ تقریر کو بھاری کہہ دیا؟ معلوم ہوا آپ کے کانوں کے ذریعے سے دماغ میں جو ترازو فٹ ہے اس میں آپ نے تقریر کا وزن کر لیا۔ کسی آدمی کو دیکھا تو کہا یہ آدمی بھاری ہے، چونا پٹاتا ہے، لگاتا ہے، بھاری آدمی ہے یہ۔ تو اس کو بھاری کیوں کہا؟ آپ کے ترازو نے وزن کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ترازو دیے۔ جب انسان کے اندر کئی ترازو لگے ہیں اور وہ انسان کا وزن بھی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن اگر کریں تو کیا بعید ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کا وزن کریں گے۔ بھائی یہ کتاب تو ختم ہو گئی، لیکن ہم لے کے کیا جا رہے ہیں یہاں سے؟ یہ بات اتنی دیر ہم نے سنا اور بحثیں ہوئیں، بحثیں تو باقی ہیں،
لیکن ہم کیا لے کے جا رہے ہیں؟ 3 چیز لے کر جاؤ۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے مولانا کیا لے کے آئے، تو ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلا آپ کو کہ کیا ہوا۔ 3 سبق پڑھ کر جاؤ۔ نمبر 1، اعمال کا وزن ہونے والا ہے اور اعمال کو وزنی بناؤ۔ اعمال کیسے وزنی ہوں گے؟ نمبر 1، اخلاص کے ذریعے سے وزنی ہوں۔ تو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ سبق پڑھ کر جا رہے ہیں آپ یہاں سے۔ نمبر 2، اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ اتباع سنت کے ذریعے سے پیدا ہوگا۔ دوسرا سبق اتباع سنت کا لے کر جائیے۔ تیسرا سبق، امام بخاری نے ذکر اللہ کے اوپر کتاب کو ختم کر کے ہمیں بتایا کہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، چلتے پھرتے پڑھتے رہو، تمہارا میزان کا اور حسنات کا پلڑا بہت بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بچیوں کو قبول فرمائے، ان کی استانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مدرسے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مولانا عباس صاحب بہت محنت کر رہے ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے وہ چاہتے تھے کہ میں حاضر ہوں اور حاضر ہو کر دین کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ آج وہ موقع آیا اور اللہ نے آپ تک پہنچایا۔ شام کو عمومی بیان طے کیا گیا ہے، اس میں انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ اس کا عنوان کچھ اور ہوگا۔ یہ ختم بخاری تھا، یہاں لگی بندی بات کہی جاتی، وہ آپ کے سامنے آئی۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور جو دعائیں ہم کریں گے اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم افتح لنا بالخیر واتمم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم ثبت الاسلام والمسلمین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین واجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان طالبات کے علم کو قبول فرما، ان سے دین کی خدمات لے لے اور گھروں میں اور خواتین میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ علم سے کما حق ہو عمل کی طرف منتقل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مراکز کی، مقابر کی، مساجد کی، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ جو علماء تشریف لائے ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کے علوم سے لوگوں کو فیض یاب فرما، لوگوں کو فائدے پہنچا۔
اے اللہ جملہ مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانی، الجھنوں والوں کی الجھنیں، جو لوگ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین قانونی چارہ جوئیوں میں جو لوگ مبتلا ہیں ان تمام کو باعزت رہائی کی شکلیں عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ ماں بہنیں بڑی تعداد میں آئی ہیں، اے اللہ ان کی مانگتائیں بھی پوری فرما دے، اور اے اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر عطا فرما دے، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔